ہمیں تمام جو بھی پیر و زعام ہیں، مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، مولانا حضرات ہیں، انہیں بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. کیونکہ اس ٹائم اسلام فوبیا ہے ہر طرف. تو اگر پاکستان لیٹ سے فرانس کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو باقی تیار بیٹھے ہیں پاکستان کو دبوچنے کے لیے. پاکستان ہندوستان کی طرف منہ کرتا ہے تو باقی تیار بیٹھے ہیں پاکستان پہ اٹیک کے لیے. تو ہمارے آگے بھی میں نے یہ اندر ایکسپلین کیا تھا کہ ہم پیر و زعام مشائخوں سے زیادہ ادارے بخوبی واقف ہیں کہ انہیں کون سے ٹائم پہ کون سا قدم اٹھانا ہے. ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں مگر پر امن، نہ کہ اپنے ہی مسلمانوں کی لاتیں بازویں توڑیں اور دنگے فساد کریں. ویسے بھی اسلام میں انتشار نہیں ہے. مگر یہاں پہ ذرا دو قسم کے ٹاپک آ جاتے ہیں کہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا سیلف ڈیفنس میں مارنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اس حساب سے بات کروں گا کہ جب اس حد تک بات چلی جائے تو پھر حکومت وقت جو اس ٹائم کی حکومت میں ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے اور علماء حضرات کو ایسا پلیٹ فارم دے. آلریڈی ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب جب تھے انہیں بھی ہم نے پیر ہاؤس بر امام سرکار کی طرف سے لیٹر بھیجے ہوئے ہیں جو انہیں ریسیو ہوئے ہیں اور اس کا جواب بھی آیا ہے. تو ہم نے اس میں یہی انہیں ایکسپلین کیا تھا کہ برائے مہربانی یہ مسئلے چلتے رہیں گے آگے بھی، ٹھیک ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ 2-4 مولوی نکلے تو پیر نکلے روڈ بند کر کے دی تو کم ہو جیسی. بڑا ہائی لیول کا کام ہے. اس میں ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آپ ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جس میں تمام علماء مشائخ کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، ٹھیک ہے. جو بھی ایسے معاملات ہوں وہ بورڈ جو ہے وہ حکومت سے بھی اور عام عوام سے بھی ڈسکس کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے کہ کس طریقے سے. اور جہاں تک بات رہی باہر کے ملک کے لیے، وہاں پہ آپ کو شو کرانا پڑتا ہے، اپنی پاور شو کرانی پڑتی ہے، آپ احتجاج شو کراتے ہیں، مگر احتجاج جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اگر اس میں اپنے ملک میں ہی توڑ پھوڑ کریں گے، اپنے مسلمانوں کو ہی ماریں گے تو ہمارا کیا امیج جائے گا فارن کنٹریز میں. اور پھر خاص کر جب آپ یہ کئی میں نے ادھر ادھر سے ویڈیوز دیکھی ہیں، نیوز وغیرہ سنی ہے کہ جی مندر بن رہا ہے، چرچ بن رہا ہے، یہ نہیں بننا چاہیے جی، روکیں نہیں. واہ، کیوں روکیں؟ اپنی جو مسجدیں ان کا کیا کرو گے جو فارن کنٹریز میں؟ ادھر ایک نہیں بنانے دو گے، اگلے ادھر ہزاروں توڑ دیں گے. مگر یہ ان کے لیول سے بہت اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ان چیزوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور پھر خاص کر جو مریدین ہیں، جو فالوور ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے آگے ہمارا مولوی ہے، پیر ہے، وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پیچھے ٹورو اس کی گل سنو. میں بات بڑی کھری سیدھی کرتا ہوں، بری لگے تو بے شک لگے، آپ بے شک اسی طرح چلائیں اسے. مگر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو کس رستے پہ لے کے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ پیر نے ایک پتھر پھینک دیا، پیچھے 100 مرید نے پتھر پھینک دیا. نہیں نہیں نہیں، یہ بڑی باریکی کی چیزیں نے، بڑا دیکھ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہمارے جو ایجنسی ادارے، آرمی ہے اور دیگر ادارے ہیں، خفیہ ادارے، یہ جس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ انہیں پتہ ہے. یہ کوئی پیر نہیں جان سکتا، مسجد کا مولوی نہیں پہچان سکتا ان چیزوں کو، یا جان سکتا کہ یہ کتنی ہارڈ ٹاسک ہے. حکومت میں کون ہے؟ گورے ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں نا جو حکومت آتی ہے. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان جب تک نہیں بنے گا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جب تک یہ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ڈائلاگ، تقریریں، سب کچھ میں بھی کر لوں گا، باقی بھی کر لیں گے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے بندہ دلیر ہوتا ہے، باہر کھڑپینچی کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ جب وہ گھر سے مضبوط ہو. جب وہ گھر سے ہی نہ مضبوط ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کو اندر بہت دشمن ہے، باہر کے دشمنوں کی تو بات ہی نہ کریں. اندر کے دشمن کہاں سے ہیں یہ دیکھ لیں، فقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے منجن بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا پاکستان کا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم، کیونکہ اب یہ جس کانفرنس میں آیا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ اہل سنت، ٹھیک ہے. میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اہل سنت، اہل تشیع، دیوبند، اہل حدیث. ہم ایک جانتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے مومن، مسلمان، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے نا. جس کے عقیدہ محمد و آل محمد پہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ
اہل بیت اطہار ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا. تو اس کے لیے کوڑا گھونٹ بھرنا پڑے گا. کئی جگہ ایک فقہ بہت آگے نکل گیا، دوسرا اپنا آگے نکل گیا، اب ان کی گاڑیوں میں ریورس گیئر نہیں لگا سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کون کس جگہ غلط ہے. مگر کیا میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا؟ آپ تسلیم کریں گے؟ عام بات ہو، ہم نہیں برداشت کرتے تسلیم، ہم کہتے ہیں وی آر آن دا رائٹ. ٹھیک ہے، اور پھر اتنا بڑا مسلکی ایشو اس پہ ریورس گیئر کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اگر لگائیں گے وہ کہیں گے اس نہ پیو دادے ہی ہیں سا اس میں غلط دسنا رہا. ٹھیک ہے، آج تک نہ اصل اسلام تے چلے ہی نہیں. اب کیا مگر نہیں، یہ وہاں پہ غلط ہیں وہ بھائی. اگر انہوں نے نہیں صحیح دکھایا، اسلام ہے، اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم غلط تھے. اب ہم ٹھیک ہیں تو کم از کم ہم ٹھیک پلیٹ فارم پر آ جائیں. اگر باپ دادا اگر غلط پلیٹ فارم پہ تھا تو چھوڑ دیں بھائی. یہ تو نہیں لکھا ہوا نا قرآن پاک میں نہ چھوڑنا.